بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم کچھ ایسے حقائق پر بات کریں گے جسے شاید آپ بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہو اور کچھ لوگ جانتے ہو کہ کس طرح ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان مال اور بچوں کی قربانی کر دی۔ اسی طرح ہمارے ایک بزرگ نے ختم نبوت کے لیے بیٹے کی قربانی کر دی۔ آپ کا بیٹا بس آج شام کا مہمان ہے، اس کا علاج نہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سن کر مولانا رو پڑے، اپنے بیٹے کو گھر لائے۔ گھر میں کھڑے اپنے بیٹے کی تیمہ داری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولانا دروازے پر گئے، باہر ایک بوڑھے شخص کو کھڑے پایا۔ حضرت نے سلام دعا کے بعد پوچھا، بابا جی خیریت سے آئے ہو؟ اور وہ کہنے لگا، خیریت سے کہاں آیا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، پوری امت گمراہ ہو رہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانا نے جیسے ہی یہ بات سنی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ بیوی سے فرمایا، بیوی میرا بیگ کہاں ہے؟ بیوی نے بیگ اٹھا کر دیا اور آپ بیگ ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے لگے۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگی، مولانا آخری لمحات میں اپنے نوجوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر روانہ ہونے لگے۔ تو بیٹے نے کہا، ابا جان میں آج کا مہمان ہوں، چند لمحے تو انتظار کر لیجئے، میری روح نکل رہی ہے، مجھے اس حال میں چھوڑ کر نہ جائیں۔ مولانا نے اپنے نوجوان بیٹے کو بوسہ دیا، رونے لگے اور فرمایا، اے بیٹے، بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ اڈے پر پہنچے، ابھی بس میں بیٹھے ہی تھے کہ چند لوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے، مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، اس کا جنازہ پڑھاتے جائیے۔ مولانا نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور رو کر فرمانے لگے، جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور امت محمدیہ کو گمراہی سے بچانا فرض عین ہے۔ فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس علاقے میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی، وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا۔ مولانا 3 دن کے بعد گھر واپس پہنچے، بیوی قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، مولانا جب آپ جا رہے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتا رہا، جب ابا جان واپس آ جائے تو انہیں میرا سلام عرض کر دینا۔ مولانا نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے بیٹے کی قبر پر گئے اور دعا مانگنے لگے، اے اللہ، ختم نبوت کے وسیلے سے میری بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ مولانا دعا مانگ کر گھر واپس آئے تو رات کو بیٹے کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے ابا سے ملاقات کی اور کہا کہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا مولانا غوث ہزاروی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے سنا کہ کس طرح ہمارے بزرگوں، ہمارے بڑوں نے کس طرح ختم نبوت کی جان کی قربانی دی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔